ہاں سعودی عربیہ نے اپنا ایک موقف واضح کیا ہے کہ فلسطین کے ایشو کے جب تک ریزالو نہیں ہوتا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ طریقے سے تو وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں سعودی عربیہ کے بھی رابطے ہیں ان کے ساتھ. ہمیں تھوڑا ریئلسٹک ہونا پڑے گا کہ ہم نے مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ ہم جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کر سکیں. ضمیر اکرم صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب آج چائنا تشریف لے گئے ہیں. لوگ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ جی سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز کے اندر اتار چڑھاؤ آیا ہے یا جو تھوڑا سا کھچاؤ آیا ہے، تو جو فائنینشیل وہاں سے ہمیں دھچکا پہنچے گا چائنا کی طرف سے، اس کی کوئی کمپنسیشن ہو سکتی ہے یا وہاں سے ہم اس کی وہ بیل آؤٹ ہو سکیں گے. آپ بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ہمارے طرف سے بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. جی. اصل میں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت ہی پرانے ہیں اور بہت مضبوط ہیں، اور اس میں جو بھی رفت ہوتی ہے اس کا کسی اور مثلاً سعودی عربیہ کے ساتھ جو کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنے ٹریجیکٹری پر یہ تعلقات چین کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی ٹریجیکٹری پر ہیں، اور اس میں کافی اچیومنٹس ہیں گزشتہ وقتوں میں بھی اور آگے بھی چل کے ہوں گی. تو یہ ایک مختلف چیز ہے، ہمیں اس دونوں چیزوں کو کنفیوز اور کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن جو سعودی عرب سے معاملہ آیا جس طرح سے ایک ہوئی کہ جی $1 بلین تھے چائنا نے دے دیے، اب جو باقی پیسوں کی اطلاعات ہیں کہ جی ہمیں وہ بھی ان کو واپس کرنے ہیں یا ڈیفرڈ پیمنٹس جو ہیں آئل کی وہ ہم نے دینی ہے، اور پھر عرب کنٹریز کی طرف سے کہ جی ہماری اکانومی بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، شاید جو پاکستانی لیبر ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں کم ہو جائیں. تو جو ہمیں فائنینشیل لاسز نظر آ رہے ہیں یا لاسز نہ بھی کہیں تو سپورٹ میں جو کمی نظر آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ تو ہونی ہے. تو آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اگین میں نے پہلے جو آپ سے عرض کیا یہ اسپیکولیشن ہے کہ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہمارا قرض واپس کرو. مجھے جہاں تک علم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹرن کرنے تھے ہمیں، ہمارے جو لونز پرانے تھے وہ ہم نے آن شیڈیول ریٹرن کرنے تھے، وہ ہم کر رہے ہیں، اور اگر قرض ہم اتار رہے ہیں تو اچھی بات ہے. دوسری بات رہے گی کہ ہمارے کوئی قسم کی مشکلات آ گئی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. تو اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جب انہوں نے یمن پر حملہ کرنے کے وقت ہمیں کہا کہ جی آپ اپنی فوج بھیجیں، اور ہم نے اس کا انکار کر دیا تھا. اس وقت بھی بڑی باتیں ہوئی تھی کہ جی یہ ہم نے بڑا غلط فیصلہ کیا. یہ تو اس کا آپ نتیجہ دیکھیں، اس کا کچھ نہیں نکلا. تو میرا بھی یہ بھی خیال ہے کہ ہم ادھر بھی ایک بات کو اس کا بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، میرے نظریے میں جو انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں کہا، OIC نے جو ٹیک اپ نہیں کیا کشمیر کے ایشو کو، وہ بالکل صحیح بات تھی اور ہمیں کہنی چاہیے. یہ بے شک ہماری دوستی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہمیں اس سے ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ جو بات کر رہے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ سعودی عربیہ میں مفت تو نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کا بھی تو سعودی عربیہ کا بھی تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری فوج بھی وہاں ہے، ان کی دفاع کے لیے ہے. وہ اس طرح سے سعودی عربیہ کی جو حکومت ہے وہ اپنے آنکھ اور کان بند کر کے یہ چیزیں تو فیصلے نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے کہ اس کا بھی ان پر بھی اگر یہ کوئی اس طرح سے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا بھی نقصان ہوگا اس سے. ٹھیک. تسنیم صاحبہ، اگر سعودی عرب کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اتنا طوفان کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی جو اتنی اسپیکولیشنز کہہ لیں یا شور شرابہ کہہ لیں، اور پھر ہم ایگریسو ہوتے ہیں اور ایک دم سے اتنا لمبا ریورس گیئر مارتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی کوئی غلطی کر دی ہے. جی نہیں، دیکھیے یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جس قسم کا فارن منسٹر پہ انجسٹیفائبل کرٹیسزم آیا وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
دوسری بات ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جیسے ساری دنیا کے گداگر ہم ہی ہیں، اور اگر کوئی ملک سپورٹ وڈرا کرتا ہے یا پالیسی میں اس کی کوئی چینج آتی ہے یا تعلقات میں تھوڑی سی سرد مہری ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان گر گیا ہے پاکستان کے سر پہ، اب ہم کس کا ہاتھ پکڑیں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپس ہوتی ہیں، اور جہاں پہ آپ کی کنورجنس ہوتی ہے، جہاں آپ کی انٹرسٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. اور جیسے امبیسڈر ضمیر اکرم نے کہا، بالکل صحیح بات ہے. ایک تو بہت زیادہ اسپیکولیشن زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ورکرز نکال دیے جائیں گے یا سعودی عربیہ نے پیسے مانگ لیے، اب کیا ہوگا. دیکھیے، سعودی عربیہ نے جو آپ کے ہاں ڈپازٹس کروائے تھے وہ ٹیمپرری میجر تھی. جی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ پیسے واپس ہو رہے ہیں تو کوئی انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا فوراً پیسے واپس کریں. اور میرا خیال ہے کہ جو اچھی خاصی اماؤنٹ ہے وہ فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہی $1 بلین دی جا چکی تھی، واپس کی جا چکی تھی، اور یہ واپس ہونا تھا. ایک وہ فارن ایکسچینج ہمارے اس کو ریزروز کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ یہ ٹیمپرری ایک دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حجاز مقدس ہے سعودی عربیہ میں، ہماری ہولیسٹ جو دو حرمین شریفین وہ وہاں پہ موجود ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سعودی عربیہ یا آل سعود بھی سیکرڈ ہو گئے ہمارے لیے. اگر کسی چیز پہ ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس میں اس کو ایکسپریس کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ فارن منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، اٹ واز ہائی ٹائم، اس کی ضرورت تھی. کل پرائم منسٹر نے اپنی جو انٹرویو تھا ان کا، اس میں انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ کشمیر کے اوپر جب پوچھا گیا کہ سعودی عربیہ کی یہ پوزیشن، انہوں نے کہا کہ ساورن ملک ہے، ان کی اپنی پوزیشن ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بالکل یہ پرنسپل دوسری طرف بھی پاکستان کو اپلائی کرنا چاہیے تھا. اور پرائم منسٹر کو بھی یہ، جب وہ ملیشیا نہیں گئے تھے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ پاکستان بھی ایک ساورن ملک ہے، اور ہمیں بھی کسی کو ہمارے کسی فیصلے پہ ویٹو کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک. آصف درانی صاحب، آپ تو یو اے میں ایمبیسڈر بھی رہے ہیں، کس طرح سے اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ ضمیر اکرم صاحب نے بھی فرمایا، تسنیم اسلم صاحبہ نے بھی. کیا ہے ہمارے اور عرب کنٹریز کے ریلیشن، اور جو یو اے کے ڈیسیجن ہے اس کو کہتے ہیں کہ بغیر سعودی عربیہ کے اپروول کے یا ان کی رضامندی کے ہو نہیں سکتا تھا جو اب انہوں نے فیصلہ کیا؟ یہ ان کے تعلقات تو اسرائیل کے ساتھ یہ جب سے انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی ارینا کا ہیڈ کوارٹر ابو دھابی میں بنا 2010 میں، تو وہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، تو اس میں اسرائیل بھی ممبر ہے. تو اسرائیل کا جو ہے وہاں پہ جو ہے ریپرزینٹیٹو آفس ارینا کے ساتھ ایکریڈیٹڈ تھا، اور وہ اس میں ان کے باقاعدہ تعلقات قائم تھے 2010 سے آنورڈز. تو اس لیے مجھے تو حیرانگی نہیں ہے کہ یو اے نے یہ تعلقات کیوں قائم کیے. لیکن ہاں، سعودی عربیہ نے اپنا ایک موقف واضح کیا ہے کہ پیلسٹائن کے ایشو کے جب تک ریزالو نہیں ہوتا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ طریقے سے تو وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں سعودی عربیہ کے بھی رابطے ہیں ان کے ساتھ. ہمیں تھوڑا ریئلسٹک ہونا پڑے گا کہ ہم نے سم ہاؤ یہ پرزیوم کر لیا ہے کہ جو اگر آپ نے پیلسٹائن کے سلسلے میں کوئی بات کی تو وہ خدا نخواستہ ہمارے مفادات کے خلاف ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اگر آپ یہ دیکھ لیں تو او آئی سی نے اب تک اس کے بارے میں کیا کیا پیلسٹائن کے سلسلے میں، یا فار دیٹ میٹر کشمیر کے سلسلے میں نہیں کر پائے، کیونکہ یہ مسلم ورلڈ ڈیوائیڈڈ ہے، ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہیں. عرب لیگ کا اپنا ہی فارمولہ ہے 2002 کا، کنگ خالد کا، کنگ عبداللہ کا فارمولہ ہے اباؤٹ 2 states. لیکن اگر اب وہ خود ہی اس میں ٹوٹتے جائیں گے، جس میں یو اے بھی اس کا حصہ ہے، تو اس کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور لہذا اب اگر آپ دیکھیں گے کہ یو اے نے جب سے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے
اس کے خلاف کس نے بیان دیا ہے؟ ایران ہے، ٹرکی ہے، یا مہاتر محمد ہیں، وہ بھی اب ملائیشیا کے وزیر اعظم نہیں رہے. ملائیشیا ایز اے اسٹیٹ تو اس نے اب بھی اس کی مخالفت میں کوئی بیان نہیں دیا. لے دے کہ پیلسٹائن ہے اور اس کا حماس ہے، اس نے کیا ہے، باقی تو سب نے ویلکم کیا. تو اس لیے ہمیں یہ ذرا ریئلسٹک ہونا پڑے گا کہ جو سچویشن ہے، اور اس میں ایک سمبولک وہ ہے کہ اگرچہ یہ کاسمیٹک ہے، لیکن یو اے ای کے ریکگنیشن کے ساتھ نیتنیاہو نے اعلان کیا کہ وہ جو ان کا انیکسیشن پلان ہے وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا. آئی انڈر لائن دا ورڈ سسپینڈ. انہوں نے ٹرمینیٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے سسپینڈ کیا. تو یہ چیزیں یہ ہے کہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ہونا ہے. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی ہمیں کشمیر دلا دے گا یا اس پیلسٹائن کو اس کا حق مل جائے گا تو مشکل ہے. یہ میرے خیال میں انڈیویجولی جو نیشنز ہیں وہ خود اسٹرگل کرتی ہیں اور وہ حاصل کرتی ہیں. ضمیر اکرم صاحب، کشمیر کے معاملے پہ ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا. او آئی سی کا رول جو ہے، یونائٹڈ نیشن کا رول جو ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کے مفادات، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی بنائیں گے؟ ہم شور تو مچا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انڈیا رکنے کا نام نہیں لے رہا. وہ اپنے ٹارگٹ پہ چیزوں کو اسی طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے. شاید پیس سلو ہو لیکن چیزیں تو بڑھ رہی ہیں اسی طرف. دیکھیں، اقوام متحدہ، او آئی سی اور باقی دیگر جو بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا، ان کو انوالو کرنا، اس کا بھی اپنا فائدہ ہے. اتنا زیادہ نہ ہو جیسے آصف نے بتایا ابھی، لیکن ان کو انگیج کرنا اور ان کو انوالو رکھنا بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پہ اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ میں 3 بار سیکورٹی کاؤنسل میں کشمیر کے ایشو کو ریز کیا گیا ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اس چیز کو، ہیومن رائٹس وائلیشنز جو آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہی ہیں اس کو ریز کیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل نے بھی یہاں آ کے بیان دیا، نیو یارک سے بھی دیا. ابھی سیکورٹی کاؤنسل جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے. تو اس طرح سے ہمیں کشمیر ایشو کو انٹرنیشنل فرنٹ برنر پر رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کو انوالو رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. یہ میں مانتا ہوں کہ ہمیں کشمیر یا کشمیریوں کو آزادی یو این اپنے طور سے اپنے آپ سے نہیں دلوا سکتا ہے. تو کشمیر کے عوام کی جد و جہد جو ہے وہ بھی چلنی چاہیے، وہ بھی آگے بڑھنی چاہیے. اور جس طرح سے اسرائیل کی آکوپیشن کے خلاف فلسطینیوں نے انتفاضہ لانچ کیا، اسی طرح سے کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا ہے. خاص طور پہ 1990 سے یا 1989 سے جو اپرائزنگ چل رہی ہے وہ اس کے ڈفرنٹ فیزز میں وہ گزر کے آج آپ آئی تھنک اس کا جو موسٹ سیریس فیز ہے وہاں پر آج کشمیر کی سٹرگل اور کشمیر کی فریڈم سٹرگل پہنچ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے سب سے زیادہ میرے خیال میں وہ ہندوستان اور مودی حکومت کی اپنی غلطیاں ہیں. ایک جو انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا، اس سے پہلے کشمیر میں جس قسم کا انپریسیڈنٹڈ ریپریشن انہوں نے انلیش کیا تھا، پھر کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا ہے، اور پھر پاکستان کے خلاف انہوں نے حملہ بھی کیا فیبروری لاسٹ ایئر میں، اور اب جا کے حال ہی میں چین کے ساتھ بھی ان کی کشمکش ہوئی ہے لداخ میں. تو یہ سارے فیکٹرز آپ اگر آپ کمبائن کریں تو ہندوستان اس وقت بہت